بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ فعلیہ کے قواعد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے فاعل اور مفعول کے قواعد کا مطالعہ کیا تھا۔ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اسم جو حالت رفع میں ہوگا وہ فاعل ہوگا اور وہ اسم جو حالت نصب میں ہوگا وہ مفعول ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم فعل کے قواعد کا مطالعہ کریں گے۔ جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد غائب کا صیغہ آئے گا۔ اسم ظاہر سے مراد ہے کہ فاعل اگر کسی اسم ضمیر کے علاوہ کوئی اسم ہو، فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، فعل کا صیغہ واحد ہی ہوگا، البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اگر فاعل مذکر ہے، فعل کا صیغہ واحد مذکر غائب ہوگا۔ اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل کا صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہوگا۔ اس کی مثالیں ہیں، ان فقرات پر غور کیجیے۔ قتل المسلم الکافر، اگلا فقرہ ہے قتل المسلمان الکافر، اور تیسرا فقرہ ہے قتل المسلمون الکافر۔ ان تینوں فقرات میں دیکھیے فعل کا صیغہ واحد مذکر غائب کا آیا ہے۔ پہلے فقرہ میں فاعل واحد ہے، جبکہ دوسرے فقرہ میں فاعل تثنیہ ہے اور تیسرے فقرہ میں فاعل جمع ہے۔ واحد، تثنیہ اور جمع فاعل ہونے کے باوجود فعل کا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہی ہوگا۔ پہلا فقرہ ہے قتل المسلم الکافر، اس کا ترجمہ ہوگا مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا۔ اگلا فقرہ ہوگا قتل المسلمان الکافر، اس کا ترجمہ ہوگا دو مسلمانوں نے کافر کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا فقرہ ہے قتل المسلمون الکافر، اس کا ترجمہ ہوگا مسلمانوں نے کافر کو قتل کر دیا۔ ان تینوں فقرات میں فعل کا صیغہ واحد ہی آیا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، اس کا صیغہ واحد ہی آئے گا، البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل کا صیغہ مذکر ہوگا، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل کا صیغہ مؤنث ہوگا۔ ان فقرات پر غور کیجیے۔ قتلت المسلمۃ الکافرہ، قتلت المسلمتان الکافرہ، اور قتلت المسلمات الکافرہ۔ پہلا فقرہ ہے ایک مسلمان عورت نے کافر کو قتل کر دیا۔ اگلا فقرہ ہے قتلت المسلمتان الکافرہ، اس کا ترجمہ ہوگا دو مسلمان عورتوں نے کافر کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا فقرہ ہے قتلت المسلمات الکافرہ، اس کا ترجمہ ہوگا مسلمان عورتوں نے کافر کو قتل کر دیا۔ ان تینوں فقرات میں فعل کا صیغہ واحد مؤنث آیا ہے، لہذا فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل واحد ہی آئے گا۔ جملہ فعلیہ کا اگلا قاعدہ ہے اگر فاعل ایک کام کے بعد دوسرا کام کرتا ہے، پہلا فعل تو واحد ہی ہوگا، البتہ بعد والا فعل فاعل کے مطابق آئے گا۔ اس کی مثالیں ہیں، مرد بیٹھے اور انہوں نے کھانا کھایا۔ بیٹھنا کی عربی ہوتی ہے جلسہ، اور مرد کی عربی ہوگی الرجال۔ مرد بیٹھے، اس کی عربی ہوگی جلس الرجال، اور انہوں نے کھانا کھایا۔ اب کیونکہ فاعل نے
ایک کام کے بعد دوسرا کام کیا ہے، فعل کا صیغہ فاعل کے مطابق آئے گا، کیونکہ فاعل جمع ہے اس لیے یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہوگا۔ انہوں نے کھانا کھایا، اس کی عربی ہوگی اکلوا الطعام۔ اس مکمل جملے کی عربی ہوگی جلس الرجال واکلوا الطعام۔ اگلا فقرہ ہے لڑکیوں نے لکھا پھر پڑھا۔ اس فقرہ میں فاعل نے دو کام کیے ہیں، پہلا کام کیا ہے لکھا اور دوسرا کام کیا ہے پڑھا۔ پہلا فعل لکھا، اس کا صیغہ واحد ہوگا کیونکہ فاعل مؤنث ہے، اس لیے پہلا فعل واحد مؤنث غائب ہوگا۔ لکھنا کی عربی ہوتی ہے کتبہ، کیونکہ فاعل مؤنث ہے اس لیے فعل کا صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہوگا، تو یہ صیغہ ہوگا کتبت۔ لڑکیوں کی عربی ہوتی ہے البنات، یہ فقرہ بن جائے گا کتبت البنات۔ آگے ملا کر پڑھنے کے لیے تاکہ نیچے زیر لگائیں گے تو یہ فقرہ بن جائے گا کتبت البنات۔ کیونکہ فاعل نے ایک کام کے بعد دوسرا کام کیا ہے اس لیے جو دوسرا کام ہے وہ فاعل کے مطابق آئے گا، کیونکہ فاعل جمع مؤنث ہے، فعل کا صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہوگا۔ قرأ کا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا قرأنا، تو یہ فقرہ بن جائے گا کتبت البنات ثم قرأنا۔ اگلا فقرہ ہے، اس پر غور کیجئے، ذبح المسلمون البقرۃ واکلوا لحمھا۔ اس فقرہ میں ذبح فعل ہے، المسلمون یہ فاعل ہے اور البقرۃ حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے اسے ہم مفعول مانیں گے۔ اس کا ترجمہ ہوگا مسلمانوں نے گائے ذبح کی، کیونکہ فاعل نے ایک کام کے بعد دوسرا کام کیا ہے، دوسرا فعل وہ فاعل کے مطابق آئے گا، کیونکہ فاعل جمع مذکر ہے اس لیے فعل کا صیغہ جمع مذکر غائب کا ہوگا۔ مسلمانوں نے گائے ذبح کی اور اس کا گوشت کھایا۔ اگلا فقرہ ہوگا دخلت نساء فی البیت وجلسن علی الفرش وقرأن القرآن۔ اس فقرہ میں فاعل نے تین کام کیے ہیں۔ پہلا فعل دخلت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جبکہ دوسرے افعال جلسنا اور قرأنا یہ جمع مؤنث غائب کے صیغے ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ فاعل جمع مؤنث ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کچھ عورتیں گھر میں داخل ہوئیں، وَجَلَسْنَ عَلَى الْفَرْشِ اور وہ فرش پر بیٹھی، وَقَرَأْنَ الْقُرْآنَ اور انہوں نے قرآن پڑھا۔ جملہ فعلیہ کا اگلا قاعدہ ہے فاعل اگر دو سے زیادہ ہوں، مختلف جنس ہوں تو فعل کا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہوگا۔ آپ فقرہ دیکھیے، دخل فاطمۃ وحامد فی البیت۔ اس فقرہ میں فاطمہ مؤنث ہے اور حامد مذکر ہے۔ یہ دونوں مختلف جنس ہونے کی وجہ سے اس کا فعل کا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہوگا فاطمہ اور حامد گھر میں داخل ہوئے، وَأَكَلَ الطَّعَامَ اور ان دونوں نے کھانا کھایا۔ اگلا فقرہ ہے جلس حامد فاطمۃ وزینب۔ اس فقرہ میں فاعل ہے حامد، فاطمہ اور زینب۔ ان تینوں میں کیونکہ حامد مذکر ہے اس لیے فعل کا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہوگا حامد، فاطمہ اور زینب بیٹھے، وشربوا الماء اور انہوں نے پانی پیا۔
اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد غائب کا ہوگا۔ فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، فعل کا صیغہ واحد ہی ہوگا، البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل کا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہوگا، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل کا صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہوگا۔ جملہ فعلیہ کا اگلا قاعدہ ہے کہ اگر فاعل ایک کام کے بعد دوسرا کام کرے، پہلا فعل واحد ہوگا جبکہ دوسرا کام وہ فاعل کے مطابق ہوگا۔ اگر فاعل تثنیہ ہے تو تثنیہ کا صیغہ ہوگا، اگر فاعل جمع ہے فعل کا صیغہ جمع ہوگا۔ اس قاعدے کو ہم نے مثالوں کی مدد سے سیکھا۔ مزید ہم نے آج پڑھا اگر فاعل مذکر اور مؤنث دونوں ہوں، فعل کا صیغہ ہمیشہ مذکر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس کورس کے متعلق زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جملہ فعلیہ کے مزید قواعد کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔